بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و عقیدت کے پھول اپنی آقا و مولا سیدی مرشدی و محسنی و مربی آقا دو جہاں پر درود پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن لم تكن برسول الله نصرته إن تلقه العسد في أجامتها تجري. حضرت امام بوصیری کا یہ کلام کئی صدیاں پہلے جو انہوں نے بارگاہ نبی کے اندر یہ کلام پیش کیا. اللہ کے رسول کو یہ کلام اتنا پسند آیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک اس کلام کی دھوم پڑی ہوئی اور اس کو پڑھنے والا اور اس کا وظیفہ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہے. اس کلام کی یہ خصوصیت بھی ہے اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہو کسی تکلیف میں ہو تو اس کے چند اشعار لے لے اور لے کر تنہائی میں بیٹھ کر رسول کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے تو اللہ رب العزت اس کلام کے صدقہ سے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور. یہ اس کلام کی خصوصیت ہے. وَمَن لَّمْ تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ اس کا ایک شعر ہے اسی قصیدہ بردہ کا. وَمَن لَّمْ تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْعُسْدُ فِي أَجَامَتِهَا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان آپ کے نام سے دنیا مستفید ہو رہی تھی. پوری دنیا اور پورا انسان اور پوری انسانیت اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام نامی سے مستفید ہو رہی تھی. زمین والے تیرے نام سکھا رہے ہیں, آسمان والے تیرے نام سکھا رہے ہیں. جب سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کائنات میں آئے ہیں تو کائنات والے
اسی محمد کے نام سے اللہ رب العزت انہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ نام محمد کے اندر اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ خالق کائنات نے اس محمد کے نام کے صدقہ سے پوری کائنات کو اللہ رب العزت رزق کی فراوانی عطا فرما رہا ہے۔ تو امام بوصیری یہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ، یا رسول اللہ انسان تو انسان ہے، درندے بھی آپ کے نام کو سلام کرتے ہیں۔ کائنات کے اللہ رب العزت نے جن درندوں کو پیدا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کا ایک رسول ہے، اس کا نام محمد ہے، اور جب محمد کا نام آتا ہے تو درندے بھی وہاں اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ حضور آقا دو جہاں پیغمبر اسلام کا ایک صحابی اپنے ساتھیوں سے جنگل میں الگ ہو گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اب رات کی تنہائی ہے، جنگل کا اندھیرا ہے، اور اس جنگل کے اندھیرے کے اندر رات کی تنہائیوں میں اکیلا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ شیر کی ابھرتی ہوئی آواز اور خوفناک اور وحشتناک آواز وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور اس کی ہیبتناک آواز جو ہے وہ پورے ماحول کو جو ہے وہ دہشت زدہ کر رہی ہے۔ تو اس لمحے وہ محمد کا غلام اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، شیر کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا منہ کھلا ہوا اور اس کی آواز کے اندر دہشت وہ بڑھتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر قریب پہنچتے ہی اس نے کہا کہ درندے میں محمد کا غلام ہوں۔ جنگل کا شیر اپنی جگہ پر رک گیا اور کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں۔ بس یہ جملے کہنے تھے۔ اگر آپ اس قصیدہ بردہ کے ترجمہ کو پڑھیں اور اس شعر کو پڑھیں وَمَن لَمْ تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ، محمد کا نام لیا تو شعر رک گیا، شعر اس جگہ پر رک گیا، آگے قدم نہ بڑھائے، اور اس کا اٹھا ہوا سر اور کھلا ہوا منہ اور جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے وہ رک گیا۔ محمد کا نام آتی وہ رک گیا، اور جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنی گردن کو جھکا لیا، اور جھکا کر کہا بزبان خاموشی یہ کہا اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں بھی تو محمد کا ماننے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، کائنات کے انسان، فرشتے، جنات، یہ تو آپ کے تابعدار ہیں ہی ہیں اور آپ کی غلامی کے دم بھرتے ہیں، اور جو آپ کی غلامی کا دم نہ بھرے وہ ابو جہل ہو بلندیوں سے پستیوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ ابو لہب قوم کا سردار ہے، قوم کے قبیلے کا سردار ہے، لوگوں سے فیصلہ کراتے ہیں، ابو جہل سے فیصلہ کراتے ہیں، اور یہ اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، لیکن محمد کی غلامی سے دور ہونے کی کوشش کی اور نکلے، اور ابو الحکم کی بجائے قوم کے سردار ہونے کے باوجود رب ذوالجلال نے بلندیوں سے پستیوں کے اندر پھینک دیا اور ان کی عقلوں کو چھین لیا اور ان کی صلاحیتوں کو چھین لیا۔ جو محمد کا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا نہیں رہے گا۔ جو ہمارا نہیں بنا، جو محمد کا نہیں بنا، وہ کسی کا نہیں بنا۔ ہم نے اس کی ساری دنائیوں کو، اس کی ساری وزڈم کو ہم نے چھین کر رکھ دیا ہے اور بلندیوں سے پستیوں کے اندر پھینک دیا ہے۔ کوئی انہیں کیا جانے کہ ابو جہل قوم کا سردار تھا، کوئی کیا جانے ابو لہب مکہ کا سردار تھا، رئیس مکہ کہلاتا تھا، لیکن اب کون جانے انہیں۔ اور بلال کو دیکھیے، نہ جس کا کوئی قبیلہ ہے،
نہ قبیلے کا سردار ہے، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن وہ ایک فرد ہے، اس کا قبیلہ کہاں ہے، اس کی برادری کہاں ہے؟ نہ برادری ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، لیکن محمد کا نام لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جو میرے محمد کا ماننے والا ہے وہ میرا، جو میرے محمد کی دعویداری کرنے والا ہے رب ذوالجلال پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے کر گیا۔ اور یہی وجہ ہے جب معراج کی شب محمد عربی جنت کے اندر جاتے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے، فرمایا بلال دفن علیک، کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز میں جنت کے اندر سن رہا، جب تک مکہ کے اندر ہے اور تیری جوتیاں پھٹی پرانی ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، قبیلہ نہیں، سردار نہیں، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو تو کرتا ہے؟ اور تیری چلنے کی آواز کہاں جنت ہے، اور اس جنت کے اندر میں تیری آواز کو سن رہا ہوں۔ آقا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے سوائے محمد کا نام، صبح بھی لیتا ہوں، دن کو بھی لیتا ہوں، رات کو بھی لیتا ہوں، اور اس نام کی بدولت بڑی مارے بھی کھائی ہیں۔ لوگوں نے کہا محمد کے نام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن اس آزادی کو کیا کرنا ہے؟ محمد کی غلامی کے اندر دونوں جہانوں کی آزادی۔ ان کی چہروں کی بدولت پکڑا جائے گا۔ یہ کلام مجید سورہ رحمان کے اندر ہے کہ اللہ فرمائے گا ہم نہیں پوچھیں گے تم نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے گناہ ان کے چہروں پر لکھ دیے جائیں گے کہ تم مجرم ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، میرے فرشتے جائیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ مجرموں دنیا کے اندر بڑا نام رکھنے والے تھے، بڑے تکبر کرنے والے تھے، کوئی تم پہ ہاتھ سے نہیں ڈالتا تھا، بڑی برادریاں تھی، لیکن آج یہ میری عدالت ہے، میری بارگاہ ہے، میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو، تم نے کون سا جرم کیا ہے۔ تمہارے چہرے پر سارے گناہ لکھ دیے گئے ہیں، تم نے کون سا ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہے، وہ تمہارے چہرے کے اوپر ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کے چہروں سے تو مومن کے چہرے، مومن کی صفی الگ ہوگی، نیکوکاروں کی صفی الگ ہوگی، اور رب ذوالجلال نیکوکار لوگوں کو ممبروں پر بٹھائے گا، اور وہ ممبر نور والے ہوں گے، اور ان نور کے ممبروں کے اوپر اللہ کے نیکوکار بندے بیٹھے ہوں۔ حافظ صاحب کی والد گرامی میرے پرانے لاہور میں جب کسی جگہ پر امام خطیب تھے تو ان کے والد گرامی بھی میرے ساتھ ہی تھے، تو اس وقت سے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے یہاں آئے ہوئے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ پھر سرکار کی یہ مجلس میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اس بزم محمدی کے اندر آپ آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے۔ بزم محمدی کے اندر کوئی آئے، مجلس محمدی کے اندر کوئی آئے تو خالی لوٹ جائے، اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ سمندر کے کنارے پر بندہ بیٹھ کر رو رہا ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ سمندر کا پانی بھی نہ پیے، اس سے بڑا بدقسمت نہیں ہو۔ اور کائنات کے اندر اللہ نے جو ایک اپنا محبوب بھیجا ہے وہ پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ واللہ قاسم، کہ اللہ جو ہے واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھے دینے والا ہے
سے پہلے یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو رزق تقسیم فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر امبیسڈر اگر کسی کے پاس گئے ہیں تو اس ملک کی زبان بھی پیغمبر نے انہیں عطا فرمائی. یعنی یہ بات آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن لطف کے لیے یہ سنیں، پیغمبر اسلام نے بے شمار لیٹر انویٹیشن اپنے ماننے والوں کو دیے کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ، فلاں بادشاہ. اب وہاں بادشاہ کے پاس جانا ہے تو ظاہر ہے اس ملک کی زبان، اس ملک کی بادشاہ کی زبان بھی تو ان کو آتی ہوگی، ورنہ وہ کلام کیسے کریں گے. معلوم ہوا کہ پیغمبر جسے بھیجتا تھا اسے زبان بھی وہ آتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال میں نے جنت کے اندر تمہاری آواز سنی ہے، نہ جانے جنت کہاں ہے. اور پیغمبر کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ بلال مکہ میں چلے اور پیغمبر جنت کے اندر اس کی آواز سنے. کیا ہماری آواز نہیں سنے؟ ہم مسکین لوگوں کی آواز کو اگر وہ پیغمبر نہ سنے، انہیں پیغمبر کون کہے؟ ہماری داد رسی وہ نہ کرے تو کون کرے گا؟ ہماری آرزو اگر محمد نہ پورے کریں گے تو کون پوری کرے گا؟ آقا یہ دو جہاں فرماتی ہیں کہ میں جب بلندیوں پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. رأیت موسیٰ یصلی فی القبر. اب بلندی ہے اور براق کی رفتار کا عالم، سواری کی رفتار بہت تیز جا رہی ہے اور اس کا ایک قدم زمین پر ہے اور دوسرا آسمان پر ہے. اور پیغمبر بلندیوں پر جانے کے باوجود کئی صدیاں پہلے جانے والا موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، اور پیغمبر کی نگاہ ان بلندیوں سے پستیوں کے اندر دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں. جس پیغمبر کی نگاہ کا یہ عالم ہے، مدینے میں بیٹھ کر ہمیں نہ دیکھیں کہ میرے غلام بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے ماننے والے میرے آقا کہ ذکر کرنے والے یہاں موجود ہیں. اور اگر کوئی خالی اٹھ کے چلا جائے یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. پیغمبر کے بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. جو مانگنے والا آیا، جس نے جو مانگا محمد نے اسے وہی عطا کیا. ایک مائی آئی، کہا میرا بیٹا آپ کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، میں اسے جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. اب جنت دینا تو اللہ کا کام ہے. پیغمبر کی بارگاہ میں وہ مائی کہنے لگی، میرا نوجوان اور کلیئر نوجوان بیٹا آپ کے ساتھ شہید ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جنت کے اندر آئے، اور نہ صرف جنت میں بلکہ جنت الفردوس میں مجھے نظر آنا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا جاؤ، ہم نے اسے جنت الفردوس میں جگہ دے دی. کیا سمجھے؟ شان محمدی کو، شان محمدی کو کوئی کیا سمجھے؟ فرمایا جاؤ، ہم نے اسے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا اللہ سے قرار دیا. یہ وہی دل آ سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس سے رب ذوالجلال نے تمام کمالات سے متصف فرمایا ہو. ہم نے جبریل امین سے پوچھا، تیری نظر کے اندر بھی کوئی حسین جچا کوئی ہے؟ تو نے ساری کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی ہے تیری نظر کے اندر؟ تو جبریل امین کہنے لگا، کلمت اللہ مشارقہا و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد. مجھ سے اگر تم نے پوچھا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین کون ہے، تو پھر پوچھو. میں نے مشرق کو، مغرب کو، جنوب و شمال کو، زمین و آسمان کی بلندی اور پستیوں کے اندر میں نے پلٹ پلٹ کر زمینوں میں دیکھا ہے. محمد سے زیادہ حسین مجھے کوئی نظر نہیں. کلمت اللہ
مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا. ہم نے حیدر کرار سے پوچھا جو ہم وقت مصطفیٰ کے پہلو میں رہنے والا ہے. شیر خدا سے پوچھا جو ہمراز مصطفیٰ جو داماد مصطفیٰ ہے, حسنین کریمین کا ابا ہے, فاطمہ الزہرا کا سر کا تاج ہے, اور اس سے بڑھ کر اور ہمیں کون بتلا سکتا ہے؟ گھر والے سے پوچھا جائے کہ اس کا کردار کیا ہے. دور والے تو کہیں گے بڑا اچھا ہے, باہر اس کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے, گھر کے اندر کیسا ہے؟ آپ سمجھیں, باہر والے اگر میں باہر بڑا اچھا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں, گھر والے ہی صحیح بتلائیں گے کہ گھر کے اندر اس کا لین دین کا معاملہ بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ یہ کیسا ہے. تو گھر والا صحیح بتلا سکتا ہے. پڑوسی کسی کے بارے میں پوچھنا ہو, پڑوسی سے جا کر پوچھو. کبھی تنگ تو نہیں کیا. محمد عربی کی بارگاہ میں شیر خدا علی المرتضی انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت وعلی بابها سے جب ہم نے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے محمد عربی کے بارے میں, کسی نے پوچھا, اس نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اگر تم مجھ سے پوچھتا ہے تو پوچھ پھر, میں نے کائنات کے اندر بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے, لیکن محمد سے بڑھ کر کوئی مجھے حسن والا نظر آئے گا. آپ کی آواز صرف صدر صاحب کی آواز آ رہی ہے. ذوق رکھنے والا نعرہ رسالت یا رسول اللہ, بس کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. معراج کی شب, معراج, عروج, بلندیاں, بلندیاں ہیں بلندیاں. نہ جانے یہ بلندیاں کہاں تک, یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. سدرۃ المنتہا بھی جبریل کی بس ہو گئی, اور اس مقام پر اس نے آن کر ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے آگے نہ جانے دیا جائے. آگے نور کی تجلی ہے, اور اس نور کی تجلی کے اندر میرے پر جل جائیں گے. اب جبریل بھی نور والا ہے, جبریل امین بھی نور والا ہے. کوئی یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ اسے نہیں جلائے گی, اور بہت سے لوگ اس معجزہ سے انکار کرنے والے ہیں. سر سید نے اپنی تفسیر لکھی ہے جو میرے پاس ہے, انہوں نے کہا یہ معجزات کچھ بھی نہیں ہوتی. علی گڑھ کا سر سید, انہوں نے کہا یہ معجزات وغیرہ نہیں, یہ وہمی ہے اور خیالی تصور ہے. تو ہم نے کہا تمہیں پتہ ہی خدا کی قدرتوں کا تمہیں کیا علم ہے, خدا کی مہربانیوں کا تمہیں کیا علم ہے. تم نے دنیا کا صرف علوم پڑھا ہے, اور اس حد تک آج تو سائنسدانوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے. 1969 کے اندر امریکہ کے 2 خلاباز چاند کے اوپر جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا, چاند کے اوپر. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان جو ہے قرۂ ناس سے بھی آگے جا سکتا ہے. وہ اپنے بازوؤں میں طاقت تو پیدا کرے, اس کے پاس نعرج ہو, قوت ہو, تو رب پھر دروازوں کو کھول دیتا ہے. اگر وہ ویسے ہی پستیوں میں پڑا رہے, انہیں کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. پوچھو امریکہ کے ان بندوں سے کہ وہ گئے 1969 کے اندر وہ گئے اور چاند کے اوپر جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر وہاں جو ایک ان میں سے تھا وہ واپس پلٹا, اور وہاں جو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لکیر درمیان میں پڑی ہوئی, اور اس کی کنفرمیشن کے لیے اس نے کسی سے پوچھا, کہا کہ یہ لکیر محمد عربی نے آج سے 1400 سال پہلے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کر ڈالے. وہ لائن ابھی تک وہاں پڑی ہوئی. اور دوسرا, وہ جب مصر کے اندر گیا تو آزان سنی, کہا یہ آزان تو چاند کے اوپر بھی مجھے آ رہا تھا. اور اسی لمحے اس نے محمد کا کلمہ پڑھ دیا.
حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معجزہ، تمام معجزات سرکار کی اپنی جگہ پر، ہر معجزہ بڑھ سے بڑھ کر ہے، کوئی معجزہ کم نہیں ہے، لیکن ان تمام معجزات میں سے یا قرآن کا معجزہ قیامت تک ہے یا محمد عربی کا معراج کا معجزہ سب سے بلند ترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دو معجزات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے معجزے صرف اس زمانے تک محدود تھے، ان کے بعد ان کا ذکر نہیں ہے، وہ معجزات ختم ہو چکے ہیں۔ انبیاء کرام کی نبوتیں ان زمانوں تک تھی اور ان کے معجزات اس زمانے تک تھے، لیکن پیغمبر کا معجزہ قرآن کا، ہمارا پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر اور قیامت کے بعد تک کے لیے پیغمبر، اور ہمارا قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا رب زندہ، ہمارا رسول زندہ، سبحان اللہ، ہمارا اسلام زندہ، اور ہمارا ہر وہ کام زندہ ہے جو محمد عربی کی غلامی کے اندر کیا جائے، وہ سارے کاموں پر معجزات میں سے آقا دو جہاں کی جو حدیث مبارک میں سے پہلے اس مسجد کے امام اور خطیب ہمارے بھائی کے جو ہیں وہ بیٹے رأیت ربی فی احسن صورتی، میں اپنی بات کو اختتامی بات کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ دنا فتدلہ، آگے بڑھیے رسول، اور آگے بڑھیے۔ یہ پیار کی باتیں کون کرتا ہے؟ جس سے پیار ہو اسی کیا جاتا ہے۔ آپ آئیں، آپ قریب آئیں، کسے کہا جاتا ہے میرے دروازے میں اور اندر آئے، اور اندر آئے؟ قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری حدوں کو مٹا دیا، تمام جتنی حدیں درمیان میں فاصلے تھے ان تمام فاصلوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جملے عرب کی جاہلیت دور کے اندر کہ جب دو قبیلے کی دشمنی انتہا پر پہنچی اور اس کے بعد جب صلح کا ٹائم آتا تو دونوں قبیلوں کے سربراہ اکٹھے ہوتے، اور اکٹھے ہونے کے بعد دونوں تلواریں، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والا، دونوں تلواریں اکٹھی کر کے رکھ دیتے، اور ان تلواروں سے جو اوپر کا کپڑا چڑھا ہوتا وہ بھی اتار دیتے، اور یہ اعلان ہوتا کہ آج سے یہ دونوں قبیلے والے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جو اس قبیلے کا دشمن ہے اس قبیلے کا بھی دشمن ہے، اور جو اس قبیلے کا دشمن ہے وہ اس قبیلے کا بھی دشمن ہے، وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وہی جملے جو عرب کے دور کے اندر بولے جاتے تھے، قرآن چونکہ عربی ہے اور عربی زبان کے اندر چونکہ انہی کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے ان جملوں کو قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے، جس طرح قبیلے والے آپس کے اندر یونٹی پیدا کرتے ہیں اور ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے عرش کے اوپر کھڑے ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اتنا قریب کر دیا ہے کہ آج کے بعد جو محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو محمد کا غلام ہے وہ ہمارا غلام ہے، اور جس نے محمد کی تابعداری کی ہے اس نے ہماری تابعداری کی ہے، اور جو محمد کی اتباع کرے گا وہ ہماری ہی اتباع کرے گا، اور جو محمد کی مشابہت کرے گا اس نے ہماری ہی مشابہت کی ہے۔ اس رات کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، آقا دو جہاں واپس آئے تو کہا کون مانے گا؟ کہا کوئی اور مانے نہ مانے ہم نے تو ایک رکھا ہوگا۔ جس نے جب نبوت کا اعلان بھی کیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، کس حیثیت سے ہے، کوئی دلیل دے۔ پوچھا ابو بکر تم نے کوئی دلیل مانگی نہیں؟ لوگوں نے پوچھا کوئی دلیل نہیں، انہوں نے کہا میں انتظار میں تھا کب یہ اعلان کرے یہ نبی کب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچپن ہی سے جانتا تھا یہ چہرہ کبھی جھوٹ بولنے والا۔ اسی کے اوپر اپنی بات کو اختتام کے اوپر لاتا ہوں اور دعا گو کہ رب ذوالجلال یہ بابرکت محفل، نور والی محفل جو ارشد صاحب نے اور علامہ صاحب نے اس فقیر کو دعوت دی،
حاضری کا موقع ملا، اور اس بڑے پروجیکٹ کے لیے میں کیا کہوں، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے یہ پروجیکٹ جلد پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اس کے اندر ہم آئیں تو پتہ چلے ارشد کٹھارہ صاحب کی زیر اہتمام بہت بڑا پروجیکٹ اس لیڈز کے اندر کھڑا ہوا ہے، خدا جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے۔